بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کی زندگی میں حالات اس موڑ پر آ جائیں جہاں ہر امید دم توڑ دے، انسان سمجھے کہ اب راستہ بند ہو چکا ہے؟ لیکن ذرا سوچئے، اگر انسان بوڑھا ہو چکا ہو، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہوں، سر کے بال سفید ہو چکے ہوں اور بیوی بانجھ ہو، کیا ایسے حالات میں بھی اولاد کی امید کی جا سکتی ہے؟ یہ کہانی ہے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام کی ایک ایسی دعا کی جو ظاہری اسباب سے بالکل ناممکن لگتی تھی، لیکن رب کی قدرت نے اسے ایک عظیم معجزے میں بدل دیا۔ آئیے جانتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت کیسے ملی۔ حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے عظیم نبی تھے۔ آپ بیت المقدس کے خادم بھی تھے اور آل عمران کی پاک دامن خاتون حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے سرپرست اور کفیل بھی تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے یعنی محراب میں داخل ہوتے تو وہاں بے موسم کے تازہ اور عمدہ پھل موجود پاتے، وہ پھل جو اس موسم میں دور دور تک میسر نہیں ہوتے تھے۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام نے حیرت سے پوچھا، اے مریم، یہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے انتہائی ایمان افروز جواب دیا، یہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے اس جواب نے حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں امید کی ایک نئی شمع روشن کر دی۔ انہوں نے سوچا کہ جو رب بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے، کیا وہ مجھے اس بڑھاپے میں اولاد عطا نہیں کر سکتا؟ حضرت زکریا علیہ السلام کا اپنا کوئی وارث نہیں تھا اور وہ ڈرتے تھے کہ ان کے بعد دین الہی کی تبلیغ کون کرے گا۔ تب انہوں نے رات کی تنہائی میں اپنے رب کو انتہائی عاجزی اور چپکے سے پکارا۔ انہوں نے کہا، اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، سر بڑھاپے کی سفیدی سے بھڑک اٹھا ہے، لیکن میں کبھی تیرے سامنے دعا مانگ کر محروم نہیں رہا۔ میں اپنے بعد اپنے رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، بس تو مجھے اپنے پاس سے ایک ایسا وارث عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو، اور اے میرے رب اسے ایک پسندیدہ انسان بنا۔ ابھی حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں کھڑے نماز پڑھ ہی رہے تھے کہ فرشتوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے انہیں آواز دی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اے زکریا، ہم تمہیں ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا۔ یہ بشارت اتنی حیران کن تھی کہ انسانی عقل دنگ رہ گئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے تعجب سے پوچھا، اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جب کہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی آخری حد تک پہنچ چکا ہوں؟ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا، تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے، اس سے پہلے میں تجھے بھی تو پیدا کر چکا ہوں جب تو کچھ بھی نہ تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اس عظیم بشارت پر دل کے اطمینان کے لیے ایک نشانی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم بالکل تندرست ہونے کے باوجود 3 دن اور 3 راتیں لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے، صرف اشاروں سے بات کرو گے۔
حضرت زکریا علیہ السلام محراب سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے اور انہیں اشارے سے ہدایت کی کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح و پاکی بیان کرو، اور پھر وہی ہوا جو رب کا وعدہ تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اللہ نے انہیں بچپن ہی میں حکمت، نرم دلی اور پاکیزگی عطا فرمائی۔ اس عظیم واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ دعا پر کامل یقین۔ حالات جتنے بھی برعکس ہوں، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو۔ خلوص دل۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد اپنی ذاتی مفاد کے لیے نہیں بلکہ دین کی خدمت کے لیے مانگی تھی۔ اللہ کے لیے کچھ ناممکن نہیں۔ جو رب مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے، وہ ہماری ناممکن سے ناممکن دعاؤں کو بھی قبول کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو حضرت زکریا علیہ السلام کی یہ ایمان افروز داستان پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹ سیکشن میں یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما ضرور لکھیے۔ جزاک اللہ خیر۔